بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 12 فیب کو وومین ڈے منایا جاتا ہے اور عورت مارچ بھی نکالا جاتا ہے، اور اس عورت مارچ میں آئی ہوئی تقریباً لڑکیاں انڈیپینڈنٹ ہیں، آزاد لڑکیاں ہیں۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے بھی ایسا نہیں لگتا کہ وہ غلامی کی زندگی جی رہی ہیں، اور وہ عورتیں، ان کے نعرے، ان کے سلوگنز ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر بندے حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ مسلمان عورتیں ہیں۔ انہی عورتوں میں کچھ لڑکے بھی آئے ہوتے ہیں جو اپنی بہن کی آزادی چاہتے ہیں۔ بندہ ان سے سوال کرے کہ کیا آپ کی بہنیں آپ کے گھر میں آزاد نہیں ہیں جو آپ سڑکوں پر کھلے عام گھوم کر اپنی بہنوں کی آزادی مانگ رہے ہیں؟ دیکھیں، ہم ایک مسلمان معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عورت کے حقوق کا مطالبہ صرف ایک آواز نہیں بلکہ یہ اس درد کی گونج ہے جو کسی مظلوم کے دل میں چھپی ہوتی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک تم اپنی شناخت اور مقام کو صحیح طریقے سے تعارف نہیں کرواؤ گے تو تمہارا حق تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ حق بے حیا ہو کر، بے شرم ہو کر، اخلاقی حدود پار کر کے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جب تمہارے قدم اسلامی اصول کی روشنی میں ہوں گے تب تمہاری آواز میں طاقت ہوگی، تب تمہاری درخواست میں وہ اثر ہوگا جس سے ہر دل ہل جائے گا اور ہر دماغ میں یہ سوال جنم لے گا کہ ہم نے عورتوں کے حقوق پوری طرح سمجھے نہیں؟ کیا ہم نے اس کی عزت اور مقام کا تحفظ نہیں کیا؟ اگر ہم عورتوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں تو ہمیں اس آواز کو اخلاق کی حدود میں رکھ کر بلند کرنا چاہیے، بے حیا ہو کر، بے عزتی کے راستے پر چل کر نہیں۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے ہماری عزت، ہمارے وقار اور ہمارے حقوق صرف اخلاق، شرافت اور سچائی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ خواتین کے حق کا مطالبہ صرف سڑکوں پر نکل کر نہیں کیا جاتا بلکہ یہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں اور ہمارے معاشرتی رویوں میں چھپی ہوتی ہے۔ دیکھیں، خواتین کا حق حاصل کرنا خواتین کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ اپنی آنے والی نسلوں کی تربیت اچھی کریں گی تو کوئی بھی مرد، کیسا بھی مرد ہو، وہ خواتین کا حق نہیں لے سکتا۔ بے شک مرد جتنا بھی برا ہو، لیکن اگر اس کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہو تو وہ کبھی بھی کسی بھی عورت کا حق کسی طرح سے بھی نہیں لے سکتا۔ صرف بات تربیت کی ہے، بات اپنے بچوں کو سکھانے کی ہے۔ جب ایک عورت ہی اپنے بچوں کو نہیں سکھائے گی تو کل کو وہ دوسری عورتوں کے حقوق تو ماریں گے نا، ان کے ساتھ حق تلفی تو کریں گے نا۔ جو بچے سیکھیں گے وہی کل کریں گے۔ دیکھیں، ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت کو خود بہتر بنانا ہے۔ بات صرف تربیت کی ہے، بات تو حضرت یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہوئی تھی۔ جب ان کے پاس ایک عورت پناہ مانگنے آئی تو انہوں نے ایک رات کے لیے اسے پناہ دی، تو ساری رات وہ اپنا ہاتھ آگ میں جلاتے رہے۔ صبح ہوتے ہی اس عورت سے کہا کہ بی بی تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ وہ صرف انہوں نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کیا کہ آج اس آگ سے مجھے اتنا درد ہو رہا ہے تو کل قیامت کے روز جب میدان حشر میں اللہ مجھے آگ میں ڈالیں گے تو مجھے کتنا درد ہوگا۔ ہمیں تربیت کرنی ہے بچوں کی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ زیادتی نہیں ہوتی، ہم یہ نہیں کہتے کہ لوگوں کے حق نہیں مارے جاتے، عورتوں کے حق نہیں مارے جاتے، لیکن جن عورتوں کے حق مارے جاتے ہیں وہ تو گھروں میں بیٹھی ہیں، وہ تو کھلے عام سڑکوں پر نہیں گھوم رہی۔ جب ڈسکا میں ایک خالہ نے اپنی سکی بانجی کو قتل کروایا تھا تب یہ عورت مارچ کی عورتیں کہاں تھیں؟ تب ان کو آواز اٹھانی یاد نہیں آئی تھی؟ اسی طرح بہت سارے ظلم ہوتے ہیں لیکن اس پر بات کوئی نہیں کرتا۔ اگر بات ہوتی بھی ہے تو سوشل میڈیا تک ہوتی ہے، یہ سڑکوں پر نہیں آتے۔ اس دن وومین ڈے منایا جا رہا تھا اور عورتیں سڑکوں پر تھیں، اور ان عورتوں کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ غلامی کی زندگی جی رہی ہیں، کیونکہ اگر وہ غلامی کی زندگی جی رہی ہوتی، اگر وہ ہراسمنٹ کا شکار ہوتی یا وہ کسی بھی طرح سے ان کی حق تلفی ہوتی تو آج وہ سڑک پر کھڑی ہوتی؟
یہ سوال جب ان سے پوچھے جاتے ہیں تو وہ اس طرح کی شٹ اپ کال دیتی ہیں جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور وہاں پر جو میرے بھائی اپنی بہنوں کے حقوق کے لیے آئے ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ چلا کر دکھاتی ہوں، اس میں وہ کہہ رہے تھے باہر کے ملک کیوں کامیاب، وہاں کی عورتیں بھی کمائی، تم جیسے مردوں کے ساتھ عورتیں کمائی نہیں سکتی، تمہاری سوچ ہے۔ ہم لے کے رہیں گے آزادی، بہنوں کی آزادی لینے آئے اور لے کے رہیں گے۔ جب کوئی بات نہیں ملتی، میری بہن ماشاءاللہ سے میری بہن ہے، وہ اکیلی پڑھنے بھی گئی ہیں، گھر بھی آئی ہیں، میری والدہ بھی جاتی ہیں، مگر کیا وہ ابایا کر کے جاتی ہیں، وہ اوروں کی طرح نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے جائیں جس کے اوپر لڑکے آوازیں کسیں اور دیکھیں۔ کچھ نہیں کر رہا یہاں پہ، جب کوئی بات نہیں ملی فوراً اسلام پہ آ جاتے ہیں، کبھی کچھ نہیں ملتا اسلام پہ آپ کرنے۔ کہ جب حقوق کی باری آتی ہے تو انہیں اسلام یاد آ جاتا ہے۔ ارے بھائی ہم مسلمان ہیں، جب ہم مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہو کر مسلمان کے دائرے میں رہ کر ہی اپنی زندگی کو گزاریں گے، نہ کہ ہم باہر کے ممالک کی عورتوں کو دیکھ کر کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں۔ آپ کو میں ایک پرسنل ایکسپیرینس کہانی سناتی ہوں، یہ ذاتی میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے۔ ہمارے چند ریلیٹیوز ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، جہاں پہ وہ شادی کی وہ اپنے گھر میں ٹھیک ہے، الحمدللہ ان کی اولاد بھی ہے، لیکن یہ چھوٹے موٹے مسئلے جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر چلے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے گھر میں کام نہیں کرنا، ہمارا جسم ہماری مرضی، اس طرح کے جو سوشل میڈیا پر پھیلائے گئے گند ہیں، ان کی وجہ سے تھوڑے بہت مسئلے ہوتے ہیں۔ اور حقوق بھی کون سے جو سوشل میڈیا پر پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلاں کام نہیں کرنا، ہم نے فلاں کام نہیں کرنا، اور ہم نے فلاں کام نہیں کرنا، ہم نے ساس کے کمرے کی صفائی نہیں کرنی، ہم نے برتن نہیں دھونے۔ یہ چھوٹے چھوٹے باتوں سے ان کے گھر میں لڑائی ہوتی ہے۔ اور ان کی بیٹی نے اپنے حقوق کی بات کی کہ مجھے میرا حق چاہیے۔ بندہ اس سے پوچھے کہ تمہیں تمہارا کون سا حق نہیں مل رہا۔ اگر ان کے سٹیٹس دیکھے جائیں تو آئے دن وہ مال میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے حق مانگ رہی ہیں۔ پتہ نہیں کون سے ان کے حق پورے نہیں ہو رہے۔ یہی بات جب ہمارے گھر میں کی گئی تو الحمدللہ ہمارے گھر والوں نے ہمیں انڈیپینڈنٹ بنایا ہے کہ ہمارے گھر کی بچیاں خود انڈیپینڈنٹ بنیں۔ جب ہمارے گھر میں یہ حقوق کی بات کی گئی کہ ہمیں بھی ہمارے حق چاہیے تو ہمیں یہ جواب ملا کہ آپ لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کس لیے بنایا گیا ہے کہ اگر آپ نے اپنے حق ہی مانگنے ہیں۔ ہمارا حق مانگنے کا اصول یہ نہیں کہ ہم سڑکوں پر جا کر بے حیائی پر موڑ کریں، ہم جینز اور شرٹ پہن کر سڑکوں پر جا کر گھومیں اور اپنے حق مانگیں، وہاں پر جا کے ڈانس کریں۔ آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا وہاں پر ڈانس بھی کیا جا رہا ہے، وہاں پہ طرح طرح کے ڈراماز بھی کیے جا رہے ہیں، سڑک پر کھڑے ہو کر وہاں پر بابا بلے شاہ کے کلام پر آ کر ہمارے ایکٹرز نے پرفارمنس بھی کی۔ کیا یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا ہمارا اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ ہمارے اسلام میں عورتوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے۔ دیکھیں کسی بھی مذہب میں عورت کے حقوق نہیں ہیں، صرف اسلام میں عورتوں کے حقوق دیے گئے ہیں۔ اسلام نے عورتوں کو پورے حقوق دیے ہیں، عورتوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کے یہ حقوق ہیں۔ اور میری مسلمان بہنیں جنہیں آج سے پہلے تک تو کسی بات کا علم نہیں تھا، مسلمان ہونے کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے یہ حقوق ہیں اور وہی وہ حقوق لینے کے لیے سڑکوں پر جا رہی ہیں، اور وہ بھی وہ عورتیں جو بالکل آزاد ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں۔ خدا را کچھ تو خدا کا خوف کرے۔ جتنا آپ سڑکوں پر جا کر یہ تماشا وغیرہ کر رہی ہیں، اتنی ہی آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ آنے والی نسلیں کسی کی بھی حق تلفی نہ کریں۔ اگر کسی کو ہماری ویڈیو سے دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت، لیکن یہ پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، والسلام۔